بات کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے۔ اعزاز چودھری صاحب، پاکستان نے رستہ امن کا چنا، لیکن فوجی طاقت اپنی فضائیہ کی مہارت کے نتیجے میں اس رستے تک پہنچنے کا عمل شروع کیا جس میں بالآخر بھارت کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں کہ وہ سیز فائر پر متفق ہو جائے پاکستان کے ساتھ۔ جی بالکل صحیح ہے جی، آپ سب کی اور قوم کی خوشی میں ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں، کیونکہ سب کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہندوستان ہمارے صبر کو زیادہ آزماتا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پلوامہ کے بعد بھی ہم نے اپنی سپیریورٹی اس لحاظ سے اسٹیبلش کی تھی اس وقت بھی کہ ہم نے ان کے جہاز بھی مار گرائے، پائلٹ بھی پکڑا، لیکن ہم نے اس وقت کوئی ریٹیلیشن نہیں کی بلکہ ایک اچھا جیسچر کیا اور اس کو واپس کیا۔ تو مودی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے اتنے دباؤ میں کیا ہے کہ قتل کی رات ہو جاتی ہے اگر آپ نہ کرتے۔ یعنی آپ سوچیں نا، تو یہ زبان وہی سمجھتے ہیں جو اس دفعہ ہم نے کی ہے۔ اور یہ مجھے بڑی اچھا لگا کہ انہوں نے صرف ان جگہوں پر فائر کیا جہاں سے میزائل آئے تھے، یعنی ان کی طرح وہ نہیں کیا کہ رات کو سوتے لوگوں کو مسجدوں اور مسجدوں کے سکولوں میں کر کے اکٹھے جانے لے جائیں۔ تو میں آج بڑا ہی خوش ہوں اپنی پاکستان کی قیادت پہ، سول ملٹری، اپنے میڈیا پہ، اپنے سفارتکاروں پہ، کیونکہ آج ہم نے ایک بڑے ذمہ دار اور یعنی مدبر انداز میں ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، اور ہندوستان کو یہ پیغام بھی مل گیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے واک اوور۔ میں اس وقت بڑا حیران ہوتا تھا جب یہ لوگ اچھل کے اور چیخ کے کہتے تھے کہ ہم تو اسرائیل ہیں اور پاکستان کو غزہ بنا دیں گے۔ آج میرے خیال میں تھوڑا سے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب جو امن کی طرف راہ کھلے گی وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس ایک دو منٹ ہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ڈسپشن انڈیا کر سکتا ہے، ہمیں اپنی تیاری ابھی کم نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایجنڈا آئٹمز ہمیں تیار کرنا چاہیے، جو بھی نیوٹرل کنٹری ہے، موسٹ پرابلی گلف کا کوئی ملک ہوگا، تو وہاں پہ ہمیں جب بات چیت کرنی ہوگی تو ہمیں یہ 3-4 مدعے لے کر جانا ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا مدعا تو یہی ہوگا کہ یہ جو آپ کا وتیرہ ہے کہ ہر 3-4 سال بعد آپ آ جاتے ہیں اور ایک دم سے چڑھائی کر دیتے ہیں پاکستان پہ، یہ آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بھی ثبوت ہیں آپ کی ٹیررزم کے، لیکن ہم وہ کام اس طرح نہیں کرتے۔ تو آئیے یہ دونوں چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، جو آپ کے شکوک ہیں اور جو ہمارے شکوک ہیں کہ آپ کے ٹیررزم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ تو ایک ایجنڈا آئٹم کے اوپر ہمیں ان کو متفق کرانا ہوگا کہ یہ بات کرنی۔ دوسرا، پانیوں کا معاملہ بہت ضروری ہے، بہت حساس ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستانیوں کی زندگی کا معاملہ ہے، ہماری زراعت کا۔ یہ بھی میرے خیال میں ان پہ بوجھ ڈالنا ہوگا کہ جناب آپ رول بیک کریں اپنا جو سسپینشن ہے اور کمیشن کو دوبارہ کام کرنے دیں۔ اور تیسری چیز جو ہے بہت ہی اہم ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان نے اس کے لیے اپنا تن من جو ہے لگایا ہوا ہے پچھلے 70-78 سال سے۔ ہمیں ان کو کہنا ہوگا کہ جناب اس کو آپ حل نہیں کریں گے، آپ نے کشمیریوں کی اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلم اکثریت، آپ وہاں کی شناخت چھین رہے ہیں ان کی، وہ سب کے سب بہت ناراض ہیں، اور یہ پھر کسی وقت کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا، کیونکہ اتنی فوج کے باوجود آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ اوے ہمیں ایجنڈا کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور فائنلی ایک بات میں اسی سانس میں کہہ جاؤں کہ ہمیں بھی کچھ اب ہوم ورک کرنا ہے، تھوڑا سا ہمیں ہوم ورک اس طرح کرنا ہے کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی اکانومی کو درست کریں، اور چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ اس کو ذرا زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ چین کے اسٹریٹجک کیلکولس میں ہم ریلیونٹ ہیں اور وہ ثابت ہو گیا ہے۔ تو چین ایک اچھا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ دوستی پوری طرح نبھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں۔ یہ اچھا نہیں لگتا، ہماری جو قوم مجبور ہو گئی کہ ہم دوسروں سے پیسے ویسے لیتے ہیں۔ یہ ایک وقت آ گیا ہے، اس چیز نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ اٹھیں اور اپنے آپ کو بھی دوبارہ ایک نئی زندگی نشاط ثانیہ دیں۔ بالکل جی شہزاد اقبال صاحب۔ جی اعزاز چودھری صاحب، یہ بات جو آپ نے آج کی، کل بھی آپ نے کہی تھی کہ ہر 2-3 سال بعد وہ کوئی بھی ایکسکیوز بنا کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ہمیں یہ روکنا ہوگا، یہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کے خیال میں جس قسم کا رسپانس ہم نے ان کو دیا ہے کل رات کو، جس کے بعد سیز فائر ہوا ہے، کیونکہ شاید بھارت نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیسا ہوگا، آپ کے خیال میں یہ کافی ہے ان کی ایگریشن کو روکنے کے لیے، یا مزید کوئی ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس حوالے سے؟ اٹھانے پڑیں گے صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا،
آپ نے اس کا جو ثبوت جو بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہ ثبوت کہاں گئے. ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہر پاکستان کے اندر جو انڈیا کے ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، ہمیں اس کی FIR کاٹنی چاہیے، اس کے اوپر لیٹر روگیٹری بنانے چاہیے، انٹرپول کو بھجوانا چاہیے، باقی دنیا کو بھجوانا چاہیے. ایک بڑا سائنٹیفکلی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا فار ایوری ٹیررسٹ انسیڈنٹ، کیونکہ اگر ان کا فٹ پرنٹ اس طرح بنا ہوا ہے کہ ان کے BLA کے لوگ جو ہیں وہ ان کے TV چینلز پہ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں تھوڑا سا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تھنک ٹینکس کو بہت استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ریسرچ کروائیے. میں نے جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، بھئی ایک کتاب لکھ رہا ہوں پاکستان انڈیا پہ، وہ رک گیا اس کی وجہ سے. اس میں نے وہ تحقیق میں مجھے پتا چلا کہ چھتی سنگھ پورہ سے لے کر آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، سوائے ایک دو کو چھوڑ کے، اس میں لوکل ایلیمنٹ انوالو تھا. ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر پاتے ہیں بیکاز ہم نے اس طرح کی ریسرچ کی نہیں ہے. اگر ہم وہ چیزیں کریں، یہ کام بھی ہمیں پیس ٹائم میں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں وار ختم نہیں ہوئی. ہمیں ایک وہ ملا ہے. یہ جو گروپ جو اس وقت حکومت کر رہا ہے وہاں پہ، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی پاکستان کے ساتھ امن کے لیے خواہش نہیں رکھے گا. ابھی آپ نے جے شنکر صاحب کی ٹویٹ دیکھی آپ نے؟ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی اس میں صرف ٹیررزم کا منتر اس نے کیا. تو یہ لوگ نہیں بدلیں گے. یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کا گروپ ہے کہ ہمیں اپنی تیاری زیادہ محنت سے کرنی ہوگی. جی بہت شکریہ. اعزاز چودھری صاحب جیو نیوز سے بات کر رہے تھے. سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے. اگر اعزاز صاحب آپ موجود ہیں تو حامد میر صاحب بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی میر صاحب. جی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی 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 جناب. اچھا جی اعزاز چودھری صاحب، یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ امن پہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ فورن سیکرٹری رہے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کئی دفعہ ان کو انگیج کیا ہے. آپ کی جو کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے اپنے ایکسپیرینسز لکھے ہیں اور اس میں بھی آپ نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے جو انڈینز ہیں وہ مذاکرات کے نام پر پاکستان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ جیسے جو ایکسپیرینس مجے ہوئے سفارتکار ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اس وقت جو پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ انڈیا میں برسر اقتدار ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ امن پر راضی نہیں ہوں گے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو BJP اور RSS کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس میں اکھنڈ بھارت کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے؟ اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 دن میں انڈیا کے ایک نہیں کئی TV چینل جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کا بارڈر ختم کر کے پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانا ہے. تو کیا یہ ایک اہم وجہ نہیں ہے؟ اور اکھنڈ بھارت میں انہوں نے صرف پاکستان کو نہیں، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، نیپال، برما، مالدیپ سب کو شامل کرنا ہے. تو ہمارا فورن آفس اور ہماری حکومت اس ایشو پہ اب جبکہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں بھی آویزاں کر دیا ہے، تو ہم ان تمام ساؤتھ ایشین کنٹریز کو انگیج کیوں نہیں کرتے اور ایک الائنس بنا کے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا یونائٹڈ نیشنز میں کیوں نہیں جاتے کہ یہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے؟ اس پر ہم نے زیادہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں کہوں گا یہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. جی یہ سال سروارکر صاحب کا سال ہے جب RSS بنی تھی. تو یہ صرف اکھنڈ بھارت نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف ہندو اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں جس میں صرف ہندو رہیں گے. اور یہ میں مطلب اس لیے نہیں کہ متاثر انسان کے طور پر نہیں کہہ رہا، کیونکہ مجھے یہ شک تھا پہلے ہی کہ یہ 100 سالہ جو RSS کی اینیورسری ہے اس پہ مودی صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک ہسٹری میں، اپنی ہندو ہسٹری میں وہ امر ہو جائیں. اسی لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں، یہ اکھنڈ بھارت سے بھی اوپر ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. دیر از ناؤ ون. دیکھیں پاکستان نے جب تک ان کا اس طرح کا جواب نہیں دیا تھا نا، تو ایون چھوٹے ملک بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کریں. ناؤ دیر از اے ویری اسٹرانگ ریزن فار دیم ٹو گیٹ ٹوگیدر. انہوں نے سارک چھوڑی اس لیے تھی انہوں نے کہ یہ چھوٹے ملک جو ہے دے گینگ اپ اگینسٹ اس اور یہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. لیکن اٹ از ٹائم کہ ہم پہلے اپنا ہوم ورک کریں، پھر ان دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور پھر دیکھیں ICJ میں ہم شاید نہیں جا سکتے میر صاحب، کیونکہ ICJ میں رول یہ ہے کہ دونوں سٹیٹس کو اس کی جورسڈکشن ماننا ہوگی. ہندوستان نے اس میں سے اپنے آپ کو نکال لیا ہوا، وہ نہیں ہوگا. لیکن دوسرا ہمارے پاس جو بہت
जो मुख्तलिफ फोरम्स बन सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी हो सकता है, लेकिन बायलैटरली भी। अगर ये जो पैगाम जाता है ना सारों को कि जब ये सारे इकट्ठे होकर बोलेंगे, तो इसके लिए पहले ग्राउंड वर्क पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि इन्होंने ये काम किया हुआ है। और जिस तरह मैंने कहा कि खाली टेररिज्म का अगर मुद्दा ये अगर पकड़ लें, जिसको ये दुनिया भर में इन्होंने फैलाया है, तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। कल एक आईजी साहब ने मुझे बताया, जो मुंबई हुआ था, तो उस वक्त वो यहाँ पे आईजी थे पंजाब के, और वो कहने लगे कि वो जो लश्कर तैयबा का जिसको हेडक्वार्टर कह रहे हैं मुरीद के में, वहां पे आप चले जाएं, कोई भी वहां पे कोई इस किस्म का नहीं है, वहां सिर्फ स्कूल है। तो मैंने कहा कि हम क्यों नहीं वहां सेमिनार्स करते, वहां क्यों नहीं हम कॉन्फ्रेंसेस करते, ताकि दुनिया को ये पता चले कि जनाब ये देखें ये किस जगह को ये हेडक्वार्टर बता रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट वी नीड टू डू एंड पुट इट ऑल टुगेदर, और उसके अंदर ये एलिमेंट अखंड भारत का भी होना चाहिए, और ये जो हिंदू एजेंडा है आरएसएस का, ये भी। और आरएसएस को मैं तो पहले ये समझा था, सच्ची बात है, मैं समझा था कि वन ऑफ दी पॉइंट्स ऑफ अटैक विल बी आरएसएस का जो ऑफिसेज हैं, क्योंकि आरएसएस भी इज ऑल्सो ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ख्याल था कि शायद ये होगा, लेकिन ये हमारी क़यादत ने ज्यादा दुरुस्त फैसला किया। तो बस मकसद मेरा ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, हमें वी शुड नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि हमारा एंड पुट योर थिंक टैंक्स टू वर्क। हर वक्त वो गवर्नमेंट के एजेंडा को वैलिडेट ना करें, वो इस किस्म की रिसर्च करें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला विल कम आउट एज ए इवन स्ट्रॉन्गर नेशन। जी शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में बात कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है।